السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأعوذكم بيأخذوا بأحسنها سأريكم على الفاسقين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المهدي الكريم لا بشأنه بشأنه ورحمة لله رب العالمين. باتیں تو ایک متواشی اور موسیقی کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر رحمت کر انتہائی دوست محبت کے ساتھ امت حضرات کی جانب والا رسول نبی کریم اور کریم خاتم نبی شفیع مسلم رحمت عالم کے مجسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام کے نام پیش کرتے ہیں اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ہم نے سبق سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تجھے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے سے چن لیا ہے، لہٰذا جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لیجیے۔ لہٰذا تورات شریف جو ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے جس کے بارے میں پیچھے جمعہ بھی مختصر سے سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم کو زہد اور تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دو، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی عمل اللہ کی یاد نہیں، اور فرمایا کہ موسیٰ مجھ سے بہت زیادہ قریب کرنے والی چیز یہ ہے کہ انسان حرام سے پرہیز کرے، اور تیسرا یہ کہ میرے خوف سے رونے والا بندہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ ان لوگوں کے لیے کیا انعام ہے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کہ وہ لوگ جو زاہدین ہیں ان کے لیے میری جنت حلال ہے، جو لوگ زہد تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے میں نے جنت کو حلال کر دیا۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ جن کو قرآن نے سب سے بڑا اتقا فرمایا، سب سے بڑا متقی، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور ہر دروازے کا دربار ابوبکر صدیق کو پکار کر کہے گا کہ ابوبکر اس دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ لوگ کہ جو حرام سے بچتے ہیں، لہٰذا حرام سے پرہیز کرنے والوں کے لیے میری بے حساب بخشش و مغفرت ہے، اور وہ لوگ کہ جو میرے خوف سے روتے ہیں میں خود ان کا دوست ان کا رفیق اعلیٰ۔ کتنی بڑی بات ہے، دنیا میں ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ روتے ہیں کہ معاشرہ دوست احباب گھر بار والے تسلی دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ کل نہ کل ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کے خوف سے ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بندے مت رو میں تیرے ساتھ، اس سے بڑی نعمت کیا۔ تو میرے ہاتھ رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام بیان کرنا ہے اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، اور فرمایا کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَعْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيَكُمْ عَلَى الْفَاسِقِينَ، اور ہم نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی بات اچھی باتیں اختیار کرے، اور قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا عمل۔ تو لہٰذا چونکہ پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے چننے اور ان کو رسالت اور کلام کے عطا ہونے کا ذکر تھا، یہاں پر تورات شریف کے عطا ہونے کا مکمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ پچھلی آیات میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک وقتی طور پر کلام کے لیے چنا گیا تھا، وہ جو کلام تھا وقتی طور پر تھا، لیکن اب اللہ نے اس کلام کو تحریری طور پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نعمت تھا کہ اپنے آپ کو چننے
لیا ہے آپ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے. یہاں اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس تورات پر عمل کیجئے, اس میں جو احکام ہم نے نازل کیے ہیں خود بھی عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی عمل کرنے کا اس کو حکم دو. اسی لیے فرمایا فَخُذْهَا بِالْقُوَّةِ, اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے رکھو. اور فرمایا تھا کہ کن من الشاکرین, پچھلی آیت میں کہ اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں اس شکر کی تفصیل کی جا رہی ہے کہ اس شکر کی تفصیل یہ ہے کہ خود بھی عمل کرے اور ان کو بھی عمل کرنے کا جو ہے تو حکم دے. لہذا یہاں سے ایک چیز ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. بے شک قرآن اللہ کی مقدس ترین کتاب ہے. اس کا پڑھنا بھی ثواب, سننا بھی ثواب, دیکھنا بھی ثواب, چومنا بھی ثواب, رکھنا بھی ثواب. غرض بھی ایک بہت متفرق اور عظیم ترین اللہ کی مقدس کتاب ہے. لیکن ہم نے صرف اس کو چومنے اور گھر میں رکھنے کی حد تک میں سمجھ لیا ہے. اس کو پڑھ کر کے اس میں عمل کرنے والی چیز کو ہم نے فراموش کر دیا. قرآن میں شکر ادا کرنا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تو فرمایا کہ موسیٰ اس کا شکر ادا کرو, اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس تورات پر خود بھی عمل کرو اور امت سے بھی عمل کرو. اللہ نے تورات سے بہتر چیز اس امت کو قرآن عطا فرمائی. تو اس قرآن کا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھا جائے, سمجھا جائے, اس پر عمل کیا جائے, تب جا کر کے اس قرآن کا جو ہے حق ادا ہوگا. فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ, لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تو وہ چونکہ لکھی ہوئی تھی ایک دم میں بیک وقت آپ کو فوراً دے دی قرآن کی طرح میں. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ, پہلے سے وہ لکھ دی گئی ساری کی ساری کتاب اور ویسی کی ویسی تختیاں اٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی. چونکہ قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا, قرآن پڑھا ہوا نازل ہوا. جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آتے تھے اور جو آیات اللہ کی طرف سے اس وقت نزول ہوتی تھی حضور علیہ السلام کو پڑھ کر کے سنا دیا. حضور سن کر کے اسے یاد کر لیتے, اپنے صحابہ کو سناتے, صحابہ اسے سن کر یاد کرتے اور لکھ دیا. تو قرآن پڑھا ہوا نازل ہوا, لکھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تحریری شکل میں لکھ کر کے کتاب فوراً جو ہے تو دے دی گئی. اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ تورات کی تحریر ایک تو لوح محفوظ میں ہوئی اور وہ زمین و آسمان کے بننے سے پہلے, صرف تورات پر بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے وجود سے پہلے ہی لوح محفوظ کو لکھ دیا. ہر چیز, ہر ذرہ ذرہ لوح محفوظ پر اللہ نے لکھ رکھا تھا اور دنیا کے بننے سے پہلے تمام چیزیں اس لوح محفوظ میں لکھ دی. انبیاء علیہ السلام جن کا نزول ہونا ہے, ان پر صحیفے اترنے ہیں, ان صحیفوں میں کیا ہوگا, اور انبیاء نبی بھی ہوں گے, رسول ہوں گے, مرسل مرسل ہوں گے, ان پر کون سی کتاب ہونے گی, وہ کتابیں بھی اللہ نے پہلے سے لوح محفوظ پر لکھ رکھی. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے تو قرآن یہ ہے کہ اب وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں نے جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی. لہٰذا ایک تحریر تو تختیوں میں ہوئی, یعنی کہ یہی لوح محفوظ میں تو پہلے سے لکھی ہوئی تھی, اب وہاں سے تختیوں پر لکھ کر کے اس کو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. کم ذی الحج, یعنی ایک ذی الحجہ کو جو ہے تو یہ شروع ہوئی اور 9 کو جو ہے تو یہ ختم ہوئی. لہٰذا تصویر کو عطا کر دی گئی. لہٰذا اس تحریر کے قلم کے چلنے کی آواز موسیٰ علیہ السلام سنا کرتے تھے. فرشتے جو ہے تو ایک ذی الحجہ سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ تک آسمانوں پر بیٹھ کر لوح محفوظ میں دیکھ کر کے اس کتاب کو لکھ رہے تھے اور اس قلم کے چلنے کی آواز کو موسیٰ علیہ السلام کو ایک دور پر کھڑے کھڑے سن رہے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کی قوت سماعت کا عالم. بہرحال یہاں پر وہی تحریر ہوا کہ کتبنا لہو سے مراد وہی ہے کہ اپنے کے لیے کتنی بالارواح یعنی کہ سزائی تحریر ہے, کیونکہ جبریل علیہ السلام نے حکم خداوندی اسے قلم سے لکھا اور وہ نور کی نہر سے روشنائی اس کے لیے حاصل کرتے تھے. لہٰذا اس کے متعلق کئی روایات ہیں. بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو 27 رمضان کی شب میں یعنی شب قدر میں سارا کے سارا لوح محفوظ پر لکھ دیا. یعنی لوح محفوظ سے, لوح محفوظ کو لکھا ہوا تھا, لوح محفوظ سے اس کو پہلے آسمان پر اتار دیا گیا. اسی لیے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پورا قرآن شب قدر میں اتار دیا گیا.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مدتی دھیرے دھیرے جیسے ضرورت ہوئی 23 برس کی مدت میں یہ قرآن حضور پر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا. لہٰذا فرمایا کہ شاید رمضان سے گزرا پھر قرآن، ہم نے قرآن کو رمضان میں جو اتارا. تو لہٰذا مراد یہی ہے کہ رمضان میں 27ویں شب میں یہ قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اتارا گیا اور پہلے آسمان سے جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھوڑا تھوڑا نازل ہوا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے تو جب کتاب عطا کی گئی، تورات عطا کی گئی، وہ پہلے وقت دے دی گئی، لیکن قرآن پہلے وقت نہیں آیا، بلکہ جب ضرورت ہو تب تھوڑا تھوڑا نازل ہوا کرتا ہے. اس لیے اس میں جو ہے تو وقفے سبتے ہر چیز بنی اور اس کا اپنا ایک شان نزول ہے. تورات کا کوئی شان نزول نہیں، دیگر کتابوں کا کوئی شان نزول نہیں، صرف قرآن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ قرآن کی ہر آیت کا ہر سورت کا ایک الگ مقصد ہے اور اس کا ایک الگ شان نزول کہ وہ کس لیے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، ان کی ساری تفصیل جو ہے تو وہاں پر لکھی گئی ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس تورات میں جو ہے چونکہ یہ کہا گیا کہ اس کتاب کو جو ہے تو ہم نے عطا کی، اس کو عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. لکھی کس کے لیے گئی؟ بنی اسرائیل کے لیے لکھی گئی. دو چیزیں نا، عطا دونوں کو ہی ہے لیکن فرق دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی لیکن بنی اسرائیل کے لیے عطا ہوئی، ان کے لیے، تاکہ وہ لوگ اس پر عمل کریں. نبی کتاب پر عمل کرانے کے لیے آتے اور امت کتاب پر عمل کرنے کے لیے ہوتی. نبیوں کا کام ہوتا ہے. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہوئے کہ اگر کبھی ہم کسی کوئی بڑی سی مشین پہ سے آرڈر کرتے بلاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ایک پرچی لے آتے ہیں. آج کل موبائل پہ اگر بلاتے ہیں تو موبائل کے ساتھ بھی جو ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا کچھ پمفلیٹ وغیرہ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کتنی ریم ہے، کتنی جی بی کا ہے، اس کا سارا اس میں لکھا ہوتا ہے. اور پھر کبھی کبھی ایک کوئی بڑی مشین ہوتی ہے جس کو گھر میں بلاتے ہیں، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے کبھی کبھی ایک جو ہے تو کمپنی اپنا آدمی بھی بھیجتی ہے کہ جا کر کے اس کو سمجھا دے، بتا دے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی انسان کی جو قرآن میں بیان فرمائی، اس کو زندگی گزارنے کے اصول قرآن میں بیان فرمائے، تو انبیاء کو بھیجا کہ جا کر کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ اس قرآن پر کیسے عمل کرنا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی الواح، یعنی کہ اس کی نسبت جو ہے تو مختلف ہوتی ہے. نبی کے عطا ہونا اور ہے، امت کے لیے عطا ہونا اور. نبی کا عمل کرنا اور ہے، امت کا عمل کرنا اور. نبی امت کو عمل کروانے کے لیے بھی عمل کرتے تاکہ امت نبی کو دیکھ کر کے سیکھے، نبی کو دیکھ کر کے عمل کرے تاکہ وہ زیادہ ثواب کی حقدار ہو. لہٰذا اس لوح محفوظ سے جب یہ کتاب تورات اتاری گئی، لکھ کر کے ڈائریکٹ لکھ کر ایک ہی وقت میں دے دی گئی، تو اب وہ کیسی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ کس چیز کی تھی، اب کتنی بڑی تھی. تو اس کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ لکڑی کی تھی، اور حضرت کلبی فرماتے ہیں کہ وہ بہترین زبرجد کی تھی، اور حسن بن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ سرخ یاقوت کی تھی، اور ابن جری کہتے ہیں کہ وہ زبرجد کی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ بیری کی لکڑی کی تھی. حضرت وہب کہتے ہیں کہ وہ پتھر کی تھی. بہرحال مختلف روایات. اب ان تختیوں کی تعداد کتنی تعداد کی تھی؟ جیسے کہ آج قرآن، ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ یہ 80 ہے. قرآن میں نے کہا کہ بڑا بڑا نازل ہوا، لیکن اس کی ترتیب بعد ہو رہی ہے. تو میں اس کے آگے چل کے عرض کروں گا. تو چونکہ اس میں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ منزلیں بنی ہوئی ہیں، الگ الگ صورتیں، پھر رکوع، اور پھر اس کے علاوہ اس میں 30 پارے بنے ہوئے الگ الگ. تو اب یہ ہے کہ تورات جو عطا ہوئی تھی اس کی کتنی تختیاں تھیں، وہ کتنے حصوں میں تقسیم تھی، تو اس کے بارے میں جو ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ 7 تھی، اور فرا کہتے ہیں کہ صرف 2 تھی، اور یہاں پر چونکہ الوا بولا گیا ہے لہٰذا وہم فرماتے ہیں کہ 10 تھی، اور مقاتل کہتے ہیں کہ 9 تھی. رابعہ بن انس کہتے ہیں کہ تورات اتری تو 70 اونٹ کا وزن کے برابر تھی. یعنی تورات شریف کا وزن اتنا تھا کہ 70 اونٹ مل کر کے چھوٹا سا. لہٰذا تورات شریف صرف 4 لوگوں نے حفظ کی تھی. کتنے؟ صرف 4 لوگ، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون، اور حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت جو ہے تو عیسیٰ علیہ السلام. صرف یہ 4 خاص تھے جنہوں نے پوری تورات کو منہ زبانی یاد کیا ہوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا اس امت کا کہ اس امت کو سب سے بہتر کتاب قرآن مجید عطا فرمائی،
اور اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سینے میں محفوظ فرمایا۔ اس کتاب کو تورات کو یاد کرنے والے صرف 4 حفاظ تھے، لیکن آج قرآن کے ہزاروں سینکڑوں قسم کے حفاظ آپ کو مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، بلکہ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی تو یہ نہیں کہ اس کو سبھی لوگ یاد کر یا سب کے لیے آسان ہو اور مشکل، صرف 4 لوگوں نے چونکہ نبیوں نے اس کو یاد کیا، جبکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ آج ہزاروں لاکھوں حفاظ قرآن کے آپ کو مل جائے، ہم تراویح میں قرآن کو حافظ کے پیچھے بغیر دیکھے سنتے، تو یہ اللہ نے کتنا بڑا اعزاز اور کرم فرمایا۔ تو لہٰذا مفسرین فرماتے ہیں کہ ان تختیوں کی جو لمبائی تھی، وہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر کی تختیاں عطا ہوئی تھی، اس کی لمبائی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ، اتنی بڑی تھی۔ لہٰذا یہ ہے کہ مگر احتیاط یہ ہے کہ میرے ہاتھ ان چیزوں میں زیادہ بحث نہ کی جائے۔ اس کے بارے میں فرمایا من کل شیء موعظۃ، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے تو بیان نازل فرمایا، چونکہ احکام شریعت اس میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عمل پر کرے اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دے کہ وہ اس پر جو ہے تو عمل کرے، لہٰذا اس کے اندر جو بھی احکام تفصیل کے ساتھ جو ہے تو بیان۔ لہٰذا دیگر انبیاء علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے ان کو جو صحیفے عطا ہوئے تھے، مختصر چھوٹے چھوٹے کتابچے کی شکل میں، کسی پر 1 صفحہ، کسی پر 2 صفحے، کسی کو 5 7 10 صفحے سے ملے تھے، تو ان کے اندر صرف دعائیں ہوا کرتی تھی یا مختصر طور پر کوئی چیز ان کو وظیفہ یا کوئی عمل بتا دیا جاتا تھا بس۔ تورات پہلی کتاب جو تفصیل کے ساتھ نازل کی گئی، جس کے اندر حرام حلال اور صحیح غلط اور تمام قسم کے احکام شرعیہ بیان کیے، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام شرعیہ کو جو ہے تو تورات شریف کے اندر بیان فرمایا، یہ پہلی کتاب، تو لہٰذا اس کے بارے میں فرمایا بالکل شریف۔ لہٰذا تورات میں دوسری چیز تو خبر ہے، یہ پہلی تو یہ ہوگی، اور دوسرا فرمایا تفصیل لکل شیء، یہ الگ سے بیان، یعنی کہ اس کے اندر ہر چیز کا روشن بیان۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر غیب کی خبریں بھی ہم نے بیان، ہر ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ نے تورات شریف میں بیان کر دیا۔ دنیا کے آغاز سے لے کر آخر تک بھی جو ہے تو تورات شریف میں لکھا ہوا تھا، لہٰذا اس کے اندر تمام واقعات جو ہونے والے تھے، ہو چکے تھے، وہ سب تورات میں جو ہے موجود تھے، لکھے ہوئے تھے، لہٰذا اس کو سمجھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی، صرف موسیٰ علیہ السلام یا ان کے توسط سے علماء بنی اسرائیل کو جو ہے اس کے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، باقی عام جو بنی اسرائیل تھے وہ صرف اس کو پڑھ کر کے اس کے احکام پر جو ہے عمل کرنے کا حکم تھا۔ لہٰذا حضرت محمد بن یزید سقیفی کی روایت میں لکھی ہے کہ قیس بن خراشہ اور کعب احبار ایک ساتھ سفر کے لیے جب نکلے، جب مکان صفین سے گزرے تو حضرت کعب وہاں ٹھہر گئے۔ حضرت کعب احبار نے فرمایا ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہ اس سرزمین میں مسلمانوں کی ایسی خود ریزی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی، اس کے بعد تو اس پر ان کے حضرت قیس بولے کہ یہ تو غیبی بات ہے، آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ کہا کہ میں نے تورات میں پڑھا، کہا تورات میں ہر چیز کا تفصیل کے ساتھ علم جو ہے وہ موجود ہے، تو لہٰذا تورات میں ہر چیز کا علم موجود تھا اس وقت۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، لہٰذا حکم کہ اس کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ پکڑو، کیونکہ سارے کام ایک دم آ گئے تھے، بیک وقت سارے کام ایک ساتھ اتار دیے گئے، لہٰذا اس کے جو ہے تو اس پر عمل کرنا، اس کے اشارات میں بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، اور اس کا حفظ کرنا، تو میں نے بتایا کہ حفظ صرف وہ مشکل 4 ہی لوگوں نے کیا، اور عمل کے معاملے میں بھی بنی اسرائیل جو ہے اس میں بہت کوتاہیاں کرتے تھے، شروع میں تو بہت سو نے عمل کیا، سب نے کیا، لیکن دھیرے دھیرے اس کے عمل میں جو ہے تو کمی آنے لگی، اس لیے کہ ایک وقت میں اگر کسی انسان پر بہت سارے کام ایک ساتھ ڈال دیے جائیں تو ظاہر سی بات اس کے لیے کرنا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرمایا حضور کی امت پر کہ قرآن کو پورا کے پورا بیک وقت نہیں اتارا، بلکہ تھوڑا تھوڑا اتارا، جیسے جیسے ضرورت تھی ویسا ویسا اتارا، یہاں پر سارے کام ایک ساتھ آ گئے،
حرام حلال صحیح غلط ایک ساتھ اتار دیا گیا. لیکن اللہ کا کرم دیکھو اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کتنا کرم فرمایا کہ قرآن کو کیسے نازل فرمایا. پہلے حکم آتا ہے جب قوم جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا تھی, برائیوں میں گری ہوئی تھی, شراب کا ایک دور تھا کہ لوگ شراب پیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے, اگرچہ ایمان لا چکے تھے, مسلمان ہو چکے تھے, لیکن اسلام لانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ شراب پیا کرتے تھے. اس وقت تک شراب پی چکے, حکم کا حکم نہیں آیا. اللہ نے کیسا کرم کیا, پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک حکم ہلکا نازل فرمایا اور فرمایا کہ ورنہ تک الصلاۃ وانتم سکارى, اے مسلمانوں جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب آؤ. نماز اس وقت تک مت پڑھو جب تک تم نشے کی حالت میں ہو. لہٰذا مسلمانوں کے لیے حکم آ رہا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو اس سے پہلے شراب نہیں پینی. اب اس سے 1-2 گھنٹہ پہلے شراب نہیں پینی تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز میں چکر آئے نماز نہ ہو. تو لہٰذا نشے کی حالت میں نماز نہیں. تو لہٰذا مسلمانوں نے دھیرے دھیرے نماز کو شراب کو کم کیا. دن میں 5 مرتبہ جب نماز پڑھنی ہوتی تو لہٰذا وہ شراب کے دھیرے دھیرے کم کرنے لگے, یہاں تک کہ ایک عادت ہو گئی. وہ لوگ جو ہر وقت نشے میں دھت رہتے تھے اب دھیرے دھیرے شراب کو چھوڑنے لگے اور اب جو ہے وہ پاکیزگی کی طرف آنے لگے. نماز کے وقت میں شراب کو انہوں نے پینا بند کر دیا, اب عادت بن گئی. اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل فرمایا کہ اب تم پر شراب مکمل حرام کر دی, مکمل حرام کر دی. اب شراب جو ہے مکمل حرام. تو لہٰذا بنی اسرائیل کے لیے ایسا نہیں تھا, ایک وقت میں فوراً سارے حکم. یہاں پر اللہ نے دھیرے دھیرے پہلے نماز کا حکم آیا, پھر زکوٰۃ کا حکم آیا, پھر جو ہے تو رمضان کا روزوں کا حکم آیا, اس کے ساتھ جو اس کے بعد جو ہے تو اپنی حج کا حکم آیا. تو لہٰذا اللہ نے دھیرے دھیرے اور ان کی جیسی ضرورت ہوئی ویسے احکام آتے ہیں. اور ہر حکم سب کے لیے بھی نہیں. نماز ایک عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض کی. زکوٰۃ عاقل بالغ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ مالک نصاب ہے تو فرض کی گئی, اگر صاحب استطاعت ہے تو اس پر حج فرض کیا گیا. تو غرض کے احکام اللہ تعالیٰ نے ویسے نازل فرمائے جیسے ضرورت ہوتی تھی. لہٰذا اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے اس کے اندر شان نزول الگ الگ ہیں, جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے. جیسے فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کا ہاتھ ہوا تو اس کی برکت سے مسائل امت کو یہ تھے کہ تیمم کرنے سے وضو کے لیے پانی کا. ایک صحابی رسول نے رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع فرما لیا تو پھر اس کے بعد حج کا حکم آ گیا کہ راتوں کو حلال کر دی. تو اللہ نے کرم فرمایا کہ حالات جیسے آتے رہے دھیرے دھیرے قرآن کی آیتیں ویسی اترتی رہی. لہٰذا تاکہ امت کو عمل کرنا آسان ہو جائے, کتنا کرنا جائے. تو فرمایا کہ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذْ بِأَحْسَنِهَا, اس کے جو اچھے احکام ہیں اس کو لے, اس پر عمل کرو. احسن سے مراد کیا ہے, اس کے تمام احکام شریعت جو ہے وہ سبھی احسن ہے, لیکن جیسا ہوتا ہے ایک اچھا ملک بہت ہی اچھا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے کہ فرائض و واجبات احسن ہے اور ہر عمل اولن جو ہے اس پر عمل کرنا فرض تھا. نوافل مستحبات حسن تھے, ان پر عمل کرنا فرض نہیں تھا. لہٰذا تورات کے عظیمت والے احکام جو ہے تو احسن تھے, یعنی بہت ہی اچھے اور رخصت والے, اور احکام حسن یعنی ان پر عمل کرنا فرض نہیں تھا. بہرحال اس کی دیگر اس طریقے سے معاملات تھے. فرمایا صاحب نے تعارف حاصل ضرور میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر, یعنی وہ لوگ جو ہماری اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے. ہم نے تورات عطا کر دی, اب اس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے. اگر اس پر عمل نہ کرو گے تو میں ضرور تم کو دکھاؤں گا دارن فاسقوں کا گھر, جہاں فاسقوں کو, بے حکموں کو, ہمارے احکام پر عمل نہ کرنے والوں کو رکھتے ہیں. لہٰذا اس کے بارے میں مختلف جو ہے تو تفاسیر ہے. بعض نے فرمایا کہ تورات پر عمل کرنے پر اشارت ہے یا عمل نہ کرنے پر دھمکی, یا لہٰذا فاسقین سے مراد یا تو فرعونی لوگ ہیں یا دار الفاسقین سے مراد مصر, یعنی اگر تم تورات پر عامل رہے اس پر عمل کرتے رہے تو عنقریب مصر اور فرعون کی بارات پر تم کو مالک بنا دیا جائے. یا پھر سے مراد گزشتہ قومیں کہ جو قومیں پہلے ہلاک ہوئی ان کو دیکھو کہ انہوں نے ہمارے حکم پر عمل نہ کیا, ان کا کیا انجام ہوا. تو لہٰذا اگر تم بھی ان پر عمل نہ کرو گے ان احکام پر تو پھر تمہارا بھی انجام کیا ہوگا. بعض نے فرمایا کہ دار الفاسقین سے مراد جہنم کے کچھ ایک جگہ کا نام ہے, حصے کا نام ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے
تھے اللہ کو دار فاسقین یعنی جہنم کے ایک فاسقی کے حصے میں کو داخل فرمایا۔ تو بہرحال یہ چونکہ بعض نے فرمایا کہ دار فاسقین سے مراد جباری اور قوم ممالکہ کی بستیاں ہیں، اور دکھانے سے مراد بنی اسرائیلیوں کو وہاں داخل کر دینا ہے فاتحہ کا شام کے ساتھ۔ اور یہ واقع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو لہٰذا بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تورات کی تختیوں میں ہم نے ہر چیز جو ہے خاص طور پہ دو چیزیں اس کے اندر تھی، ایک احکام شریعت اور دوسری غیب کی خبر۔ اللہ نے دونوں چیزیں جو ہے تورات کے اندر لکھ دی اور فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہی ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اور جو دوسری چیز ہے وہ خاص موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی کہ وہ ان کی تفاصیل کو اس سے علوم غیبیہ کو معلوم کرے اور اپنے علم میں جو ہے تو اضافہ کرتے رہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو حکم دے کہ تورات کے عامل احکام اچھے ہیں اور مگر بعض احکام بہت ہی اچھے ہیں، لہٰذا ان پر ضرور عمل کریں۔ لہٰذا حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس تورات کو لے کر کے گھر پر آئے اور اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، اور جب آپ اس کو پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، دعا کیا اس امت کی فضیلت اس امت محمد ہے، اللہ کی اس امت کی شان کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو خیر امم ہو، تمام امتوں سے بہتر امت ہو، سب سے عمدہ، سب سے افضل، سب سے اچھی امت ہوگی، لہذا لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کریں گے اور بری باتوں سے منع کریں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گی۔ وہ کام جو تو نبیوں سے لیتا ہے وہ کام تو اس امت سے لے گا، اس امت کے علماء جو ہے اس کام کو انجام دیں گے، لوگوں کو گناہوں سے روکیں گے، نیکیوں کی دعوت دیں گے۔ مولا وہ امت مجھ کو عطا فرما، وہ امت جو ہے وہ مجھ کو عطا فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام کتب پر ایمان لائے گی، حتیٰ کہ جہاد کرے گی، دجال کے ساتھ بھی جو جہاد کرے گی، اور خدایا وہ امت جو ہے تو مجھ کو عطا فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ امت محمدیہ، میں نے وہ امت اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ذکر مولا میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو رب تعالیٰ کی بہت حمد کرے گی، سورج کی رفتار کی پیمائش کرے گی، ہر ارادے پر انشاءاللہ کہے گی، وہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ امت میں نے اپنے محبوب سے عطا فرما۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مولا کریم میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو اپنی قربانیاں، کفارات، صدقات خود کھایا کرے اور جو ہے تو غیبی آگ سے انہیں جلوایا نہ جائے گا، اور وہ امت مجھے عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ امت بھی میں نے اپنے محبوب کو عطا فرما۔ پھر فرمایا کہ مولا میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ وہ رب کی مانی گی اور رب ان کی مانے گی، وہ رب سے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول فرمائے گا، اور قیامت کے دن وہ امت سب کی شفاعت کرے گی، اور یہاں تک کہ ان کی شفاعت قبول ہوگی، یہاں تک کہ وہ امت انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، مولا وہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ امت بھی میں نے اپنے محبوب کو عطا فرما، وہ امت محمدیہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ مولا کریم میں ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو سفر میں جب سفر کے لیے نکلیں گے تو جب بلندی پر چڑھیں گے تو تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اور جب نشیب پر اتریں گے، نیچے اتریں گے تو تیری حمد و ثنا بیان کریں گے، الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ مولا کریم ساری زمین ان کے لیے مسجد بنا دی جائے گی اور مٹی ان کے لیے پاک کر دی جائے گی کہ جب وضو کے لیے پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر لے، تو لہٰذا مولا وہ امت مجھے عطا کر دے۔ رب نے فرمایا وہ بھی میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، امت محمدیہ ہے۔ عرض کی مولا کریم میں نے ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گی تو ایک نیکی پائے گی، اور نیکی کر لے گی تو 10 گنا اس کو ثواب عطا فرمائے، اور اگر وہ گناہ کریں گے، گناہ کا ارادہ کریں گے تو مولا کو گناہ نہیں لکھے گا، اور گناہ کر لیں گے تو صرف ایک گناہ لکھے گا، مولا وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا وہ امت بھی میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد کہا کہ مولا کریم میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جن کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی، وہ اس کتاب کے حافظ ہوں گے، لہٰذا مولا وہ امت مجھے عطا کر دے۔ رب نے فرمایا وہ بھی میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ کہا کہ مولا کریم میں نے ایک ایسی
امت کا ذکر پڑا ہے کہ جو فرشتوں کی طرح صفے باندھ کر کے عبادت کرے گی. جیسے فرشتے آسمانوں میں صفے باندھ کر قیام میں ہے, رکوع میں ہے, سجدے میں ہے, مولا تو ایسی عبادت اس امت کو عطا کرے گا کہ وہ امت فرشتوں کی طرح صفے باندھ کر کے عبادت کرے گی. اس کا اشارہ جو ہے نماز کی طرف ہے. غور کریں نماز کتنی عظیم ترین شے ہے. مولا وہ امت جو ہے تو فرشتوں کی طرح جو ہے صفے باندھ کر کے تیری عبادت کرے گی اور مسجدوں میں ایسے تیرا ذکر کرے گی جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھنا, جیسے شہد کی مکھیوں کے بھنبھنانے سے آواز آتی ہے. مولا ایسے وہ تیرا ذکر مسجدوں میں کرے گی. مولا وہ امت مجھ کو عطا فرما. اللہ نے فرمایا کہ وہ امت بھی میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. لہٰذا عید موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تو یہ کہا کہ مولا کریم جب ایسی بات ہے تو مجھے بھی اپنے محبوب کا امت بنا. جب ایسی امت ہے تو نے اپنے محبوب کو عطا کر دی, یا حضور کی امت کی اتنی فضیلت ہے تو مولا مجھے بھی اپنے محبوب کا امت بنا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے وہ تمہارے لیے ہے, لہٰذا ہم نے تمہیں جو چن لیا, تمہیں نبوت دی, تمہیں رسالت دی, اور یہاں تک کہ ہم نے تمہیں تورات عطا کی, تمہیں صفا بنایا, اور تمہیں جو کچھ ہم نے عطا کیا مرتبے ہوتے, لہٰذا تم کسی کو لے دو, کسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, کسی پر ہمارا شکر ادا کرو. تو لہٰذا یہ اس امت کی شان ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر چند باتیں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور قرآن, اس کے درمیان میں چند باتیں آپ کو بتاؤں کہ قرآن افضل ہے تورات سے, بلکہ قرآن افضل ہے تمام کتابوں سے. یہاں تک کہ تورات, زبور, انجیل سے بھی افضل قرآن. 4 مقدس کتابیں تورات, زبور, انجیل اور قرآن, یہ 4 مقدس نبیوں پر ہوئی. تورات سب سے پہلے ہوئی, یہ موسیٰ علیہ السلام, اس کے بعد زبور یہ داؤد علیہ السلام, اس کے بعد انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, اور سب سے اخیر ہے قرآن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح حضور تمام نبیوں کے سردار ہے, اسی طرح یہ کتاب تمام کتابوں کی سردار. جیسے حضور سب سے زیادہ افضل ہے, ایسے ہی قرآن تمام کتابوں میں افضل ہے. تو لہٰذا چونکہ قرآن مجید تورات سے افضل ہے, اس کی چند وجوہات ہیں. اس لیے کہ قرآن جو ہے یہ پڑھا ہوا نازل ہوا, میں نے کہا کہ قرآن پڑھا ہوا نازل ہوا, جبکہ تورات لکھی ہوئی نازل ہوا. اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کتب لنا, اس کو لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تورات ایک دم بیان بیک وقت فوراً اس کے تمام احکامات ہیں, جبکہ قرآن ایسا نہیں آیا, بلکہ قرآن کی خصوصیت میں نے بیان کی. قرآن تھوڑا تھوڑا کرتا رہا, دھیرے دھیرے کرتا رہا, تاکہ لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے, تاکہ ہر آیت کا ایک الگ شان نزول بنے, ہر آیت کی ایک الگ سے تفسیر ہو سکے, ہر آیت ایک الگ پیغام دے سکے, تاکہ وہ آیت کب نازل ہوئی, کن حالات میں نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, اس کے تمام وجوہات اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہو. تو لہٰذا یہ ایک خاص اس کی بات ہے. قرآن شریف صرف بنی اسرائیل کے لیے آئی, اور قرآن ساری خدائی کے لیے. تورات صرف ایک قوم کی طرف اتاری گئی, صرف بنی اسرائیل کے لیے اتاری گئی, جبکہ قرآن وہ ہے کہ اللہ نے اس کو ساری خدائی کی طرف اتارا, تمام مخلوقات کی طرف اتارا ہے, تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اتارا ہے. اس میں ہر طرح کی چیز موجود ہے. چونکہ تورات صرف بنی اسرائیل ایک قوم کے لیے, لیکن قرآن تمام قوموں کے لیے آیا. کوئی بھی قوم کا شخص ہو, آج بھی آپ دیکھیں اگر کوئی بھی ہو, چاہے وہ کسی مذہب کے انسان ہو, قرآن کو پڑھے گا تو ہدایت پا جائے گا, اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا. قرآن میں ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیض رکھا ہے, ہدایت رکھا ہے, بشرط یہ کہ انسان اس کو جو ہے محبت کی نظر سے دیکھے, عشق کی نظر سے دیکھے, مصطفیٰ کی نظر سے دیکھے, تو پھر انشاءاللہ وہ فیض پائے گا. اس لیے کہ تورات ایک خاص وقت کے لیے اتاری گئی. تورات صرف ایک خاص وقت کے لیے, جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تھے تب تک کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد ایک صورتحال ہو گیا, جاتے ہیں سنیں گے آگے بیان ہوگا, لیکن قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے اتارا, قیامت تک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا, اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا. لہٰذا تورات میں صرف احکام یا امور غیبیہ تھے, اور جبکہ قرآن وہ ہے کہ اس میں تفسیر کے ساتھ احکام شرعیہ بھی ہے, علوم غیبیہ بھی ہے, اسی کے ساتھ قرآن میں شفا بھی ہے, قرآن میں رحمت بھی ہے, قرآن میں بشارت بھی ہے, قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب اپنا فضل کر رکھا.
قرآن پر اللہ نے رحمت کا ذریعہ منزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ہم نے قرآن میں اتاری رحمت اور شفا مومنوں کے. قرآن کے بارے میں تبیان لکل شیء ہدی و رحمہ و بشریٰ للمسلمین. یہ کتاب جو ہے قرآن جو ہے اس میں تبیان لکل شیء ہر چیز کا روشن بیان ہے. اس میں احکام شریعہ بھی ہے, اس کے اندر غیبی باتیں بھی ہیں. یہ کتاب اشارت بھی ہے. یہ کتاب جو ہے وہ لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سب کے لیے جو ہدایت بنایا. لہٰذا قرآن کی خاصیت یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ دلوں کو تڑپا دیتا ہے. آپ کسی اچھے قاری سے جب قرآن کو سنو گے تو دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. قرآن کو سن کر کے کئی لوگ جو ہے ایمان لے آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھا کرتے تھے اور لوگ جب گزرتے اور آقا کا قرآن پڑھنا سنتے تو وہی سن کر کے ایمان لے آتے تھے. کفار و مشرکین نے پہلے بٹھا دیے کہ جب محمد قرآن پڑھ رہے ہو تو کوئی بھی حرام لینا چاہتا, کیونکہ لوگ ایمان لا رہے ہیں. یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قرآن پڑھتے ایک مرتبہ صبح جن تو اسی پر نازل ہو گئی کہ آقا علیہ السلام قرآن پڑھ رہے, جنوں کا ایک بہت بڑا قافلہ وہاں سے گزرا. انہوں نے جب حضور سے قرآن کا پڑھنا سنا تو وہیں رک گئے اور حضور کے ہاتھ پر ایمان لے. جن آدمی جو قرآن کو سن کر کے ایمان لے, تمام مخلوق اس قرآن سے فیض پاتی ہے, دیگر مخلوقات کو بھی اس قرآن سے فیض دیتا ہے. تو لہٰذا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مقدس ترین کتاب ہے. لہٰذا تورات پر عمل کرنے پر جو فرمایا کہ دار الفاسقین کی حکومت کا اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو لوگ قرآن پر عمل کریں گے میں ان کو دار الفاسقین کی جو حکومت عطا کروں. مراد یہ کہ وہ جو پچھلی قومیں تھیں لہٰذا یا پھر فرعونی لوگ جو تھے ان سے مراد اگر فاسقین ہے تو وہ یہ کہ اے بنی اسرائیل اگر تم تورات پر عمل کرو گے تو میں تم کو مصر کی حکومت عطا کروں. مراد یہ ہے, اس کی آسان بات سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل سے کہیے کہ بھئی قرآن پر عمل کریں گے تو میں اس تورات پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو مصر کی حکومت عطا کروں. یہ تورات کی فضیلت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن پر عمل کریں گے پوری کائنات کی حکومت عطا کروں. تورات پر عمل کرنے سے ایک ملک کی حکومت, جبکہ قرآن پر عمل کرے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی کامیاب رہو گے, تم ہی سربلند رہو گے, تم ہی سردار رہو گے, شرط ہے کہ مومن کامل ہو جائے. اگر تم قرآن پر عمل کرنے والے ہو گے تو اللہ فرماتا ہے پوری کائنات پر تم کو حکومت عطا کروں. کیا نہیں دیکھا حضرت عمر فاروق کا زمانہ, حضرت صدیق اکبر کا زمانہ, حضرت عمر فاروق کو اللہ نے آدھی دنیا پر حکومت عطا فرمائی. یہ قرآن پر عمل کرنے کی برکت ہے. تو لہٰذا قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یستخلفهم فی الارض, کہ وہ لوگ جو اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ نے فی الارض پوری زمین کا مالک اللہ کو بنا دیا. پوری زمین پر اللہ کو قبضہ عطا فرمایا. تورات کی ترتیب یہ جو ہے تو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے دی. تورات جو ہے چونکہ ایک وقت میں فوراً نازل ہو گئی تھی تو فرشتوں نے اس کو لکھ کر بھی بھیجا, اس کی ترتیب اللہ کی طرف سے دیکھی جا ادھر بھی اللہ ہی نے جو اس کی ترتیب فرمائی. لیکن قرآن جو ہے اس کی ترتیب حضور علیہ السلام نے فرمائی. یہ حضور کے علم غیب کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو تورات کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب دے کر بھیجی, لیکن قرآن کی کوئی ترتیب نہیں تھی. کوئی آیت پہلے کر رہی ہے تو کوئی آیت بعد میں کر رہی ہے. آج بہت ساری آیتیں ایسی ہیں قرآن کی جو بعد میں لکھی ہوئی ہے لیکن وہ اتنی پہلے ہے. تو لہٰذا قرآن کی جو ترتیب ہے اس کو ترتیب دینے والے خود حضور علیہ السلام ہے. گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی وہ شان والے ہیں کہ جنہوں نے خود اپنی کتاب کی ترتیب دی ہے. جیسے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے ویسے حضور نے زمین پر رہ کر اس کو ترتیب. گویا حضور بیٹھے زمین پر ہے, بیٹھے ہوئے مدینہ میں ہے, بیٹھے ہوئے مکہ میں ایک سرزمین پر ہے, لیکن لوح محفوظ کو دیکھ رہے کہ کون سی آیت کا شان نزول کیا ہے, کیسا ہے, اور کون آیت پہلے اور کون آیت بعد. ویسے حضور نے اس کو ترتیب جو ہے تو عطا فرما دی ہے. لہٰذا یہ رسول اسلام کے علم غیب کی طرف جو ہے تو اشارہ ہے. لہٰذا یہ کہ کتاب اللہ صرف نبی کے لیے آتی ہے, پھر نبی کے ذریعے سے اس کی تفسیر جو ہے امت کو عطا کی جاتی ہے. لہٰذا اسی طرح جو ہے تو اللہ تعالیٰ کتاب کی حفاظت نبی کے ذریعے سے فرماتا ہے. جب تک نبی ہے تو پھر وہ کتاب ہے, نبی اس کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھتے کتاب. نبی سختی کے ساتھ کتاب پر عمل کرتے ہیں تو وہ کتاب محفوظ رہتی ہے. یہ وجہ تھی کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام انہوں نے جب تک وہ حیات تھے تب تک ان کی کتابوں میں اور ان کے دین میں رد و بدل نہیں ہوا.
کیونکہ ان نبیوں نے اس کو سختی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ مشکل چند ہی الفاظ ہوا کرتے تھے اس کتاب کے، چند ہی لوگ اس کو سمجھنے والے ہوا کرتے تھے، کیونکہ نبی کی ضرورت ہوتی تھی ہر چیز کو سمجھانے کے لیے، اس لیے نبی کے پردہ فرماتے ہی اب لوگ جو ہے تو اس کے اندر رد و بدل کرنا شروع کر دیتے، اپنی بات اس کے اندر گھسانا شروع کر دیتے، جو بات نہیں سمجھتی اس کو چھوڑ دیتے، اپنے مطلب کی باتیں اس کے اندر ڈال دیتے، پھر بدل کر دیتے، رد و بدل کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، وہ دین مسخ ہو گئے، لہٰذا وہ دین اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیے، لیکن قرآن وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضور پر نازل فرمایا، حضور نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہی نہیں بلکہ امت سے بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑا، امت کو بھی حضور نے ایسا بنا دیا، ابو بکر صدیق کو ایسا بنا دیا کہ حضور کے بعد ابو بکر صدیق نے اسے مضبوطی سے پکڑا، عمر فاروق نے پکڑا، عثمان غنی نے پکڑا، مولا علی نے پکڑا، حضرت امام حسین نے پکڑا، غوث اعظم نے پکڑا، غریب نواز نے پکڑا، امام احمد رضا نے پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے اولیاء اور علماء پیدا فرمائے کہ نبی کے بعد انہوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا، ایسے حفاظ پیدا کر دیے کہ آج تک قرآن کے اندر ایک حرف کا ایک قدم نہیں ہو سکتا، یہ دین مسخ نہیں ہو سکتا، یہ دین بدل نہیں سکتا، یہ قرآن بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ پیدا فرمایا، جلیل القدر اللہ تعالیٰ نے علماء اس امت میں جو پیدا فرما دی ہے، اس لیے اس قرآن کی شان یہ ہے کہ جو اس کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیسا کرم فرماتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں، جنہوں نے قرآن پر سختی سے عمل کیا، قرآن کی آیتوں پر عمل کیا، اس پر عمل پیدا ہوئے۔ قرآن میں احکام کئی قسم کے، ایک آسان بھی ہے، کچھ مشکل بھی ہے، کچھ عصمت والے ہیں، کچھ رخصت والے ہیں، کچھ ظاہر والے ہیں، کچھ باطن والے ہیں۔ اب ہر انسان اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اسے فیصلہ کرتا ہے۔ یوں سمجھے ایک بہت بڑا سمندر ہے، اب سمندر میں جب کوئی انسان اترتا ہے، کوئی غوطہ کرتا ہے تو جس کی جتنی صلاحیت ہوتی ہے اتنی دور تیر کر کے جاتا ہے، کوئی بس کنارے پر تیر لیتا ہے، کوئی اور آگے جاتا ہے، کوئی بیچ میں جاتا ہے، کوئی نیچے اترتا ہے، کوئی بہت زیادہ نیچے کرتا ہے، کوئی گہرائی تک جاتا ہے، تو جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنا سمندر میں جاتا ہے، اتنا فیض ہو پاتا ہے۔ جو تہے میں جاتے ہیں وہ وہاں سے موتی، مونگا، سیپ وغیرہ پاتے ہیں، ان کو وہاں سے خزانات ملتے ہیں۔ یہی حال ہے قرآن ایک سمندر کی طرح، جس کی صلاحیت جیسی ہوگی وہ قرآن سے اتنا ہی فیض حاصل کرتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے کچھ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی الباب، میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لوگوں نے مولا علی کی شان وہ ہے کہ لوگ کوئی بھی مسئلہ پوچھنے آتے تو مولا علی قرآن کھول کر کے مسئلہ بیان کرتے۔ ہمارے پاس کا علم کہاں سے آیا؟ آیا قرآن پر عمل کرنے کی برکت ہے۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فسانے کا کمال ہوا تو سرکار کو جب غسل دیا گیا اور آقا علیہ السلام کے پلکوں پر چند پانی کے قطرات رہ گئے تھے، میں نے اسے اپنے ہونٹوں سے چوس کر پی لیا، اسی دن سے علم کا دریا میرے اندر پہنچا اور علی کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ ہر چیز کو آپ قرآن کی روشنی میں فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ پر لمبا وقت کیا، میں اختصار کے ساتھ اسی بات بیان کر دیا۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی شان ہے کہ جو عمل کرتا ہے وہ اتنے اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے، اللہ اتنا اس کو فیض عطا فرماتا ہے۔ علم ظاہر، علم باطن، جو شریعت کو پڑھے گا اللہ اسے شریعت کا ہی پتہ کرے، جو باطن کو پڑھے اپنے آپ کو پاک و صاف کرے اللہ اتنا ہی اس کے باطن کو روشن کرتا ہے اور نئی چیزوں کو اتنا ہی حاصل کرتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے بڑی چیز ہے کہ فَخُذُوهَا، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، تو نبی اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھتے ہیں۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کے بعد بھی یہ قرآن محفوظ ہے اور یہ دین مسخ ہونے سے جو ہے تو محفوظ ہے۔ لہٰذا نبی جو ہے تو اس پر عمل کروانے ہی کے لیے آتے ہیں اور امت اس پر عمل کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ بہت اہم فرق ہے سوچ سمجھ کہ نبیوں کا قرآن پر عمل کرنا امت کو عمل کروانے کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر ہم پڑھتے بعض واقعات ایسے آتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا، اللہ حضور کو حکم دے رہا، لیکن در حقیقت وہ حکم نبی کے واسطے سے امت کے لیے ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک وقت نہیں کہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں، تو چونکہ اگر حکم نبی کو نہیں ملا ہے تو لوگ سمجھتے کہ کوئی نبی کا معاملہ بھی ایسا ہے، نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو سمجھ لیں کہ نبی اس کے ذریعے سے اللہ امت کو پیغام دے رہا ہے۔ نبی چونکہ ماڈل ہے،
نبی جو ہے تو امت کے لیے آئیڈیل ہے، نبی ایک نمونہ ہے، تاکہ جس کو دیکھ کر کے قوم جو ہے تو سبق حاصل کرے. کسی وجہ سے حضور کی نماز قضا ہوئی ہے تو اس میں حکمت ہے تاکہ امت کے لیے ایک راستہ کھل جائے اور امت جانے کہ نبی سے نماز قضا ہوئی تو نبی نے کیا کیا، تو حضور نے اس قضا نماز کے ادا کرنے کا طریقہ بتایا. اگر حضور کی نماز قضا نہ ہوتی تو امت کو قضا نمازیں ادا کرنے کا موقع ہی نہ ملتا، اس کا مسئلہ نہ ملتا. یہ اللہ نے کرم فرمایا. بس یہ مثال آپ سمجھ. تو ایسے بہت سے کچھ واقعات قرآن میں ہے کہ جو حضور کے واسطے سے اللہ نے امت کو عطا فرمایا تاکہ نبی کا یہ عمل دیکھ لو. اگر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو نبی نے کیا کیا، اس سے تم بھی جدوں کی عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو اور اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزارو. تو لہٰذا تورات شریف کی تختیہ جو ہے، قلم، روشنائی، خدائی، یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے. اور چونکہ آج ہمارے سامنے جو قرآن، یہ اقصی قرآن لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا تورات شریف جو ہے تو اس میں شریعت موسوی کے تمام احکام جو ہے اس کے اندر موجود تھے اور علوم غیبیہ اور اسرار الہیہ بھی اس کے اندر جو ہے تو موجود تھے، لیکن ہر ایک کے لیے الگ. بنی اسرائیل کے صرف یہ تھا کہ وہ شریعت پر عمل کرنے کو کافی ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا کہ وہ شریعت پہ عمل تو کرے ہی، ساتھ ہی میں اس کتاب میں ہم نے جو باطنی علوم اور اسرار الہیہ جو بیان کیے اس پر بھی غور کریں. یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے علماء کے لیے بھی تھا کہ وہ بھی جو ہے اس کے اندر سے احکام کو نکالے اور کچھ جو ہے تو غیبی خبروں کا بھی جو ہے وہ اس کے اندر سے نکال سکتے تھے. اتنی صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. لہٰذا ہر کوئی مکمل اس کا عالم نہیں ہوتا. کتاب جو بھی کرتی ہے اس کا مکمل عالم صرف نبی ہوا کرتا ہے. یہ اسی سے ثابت ہوا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پوری کتاب کے حافظ بھی تھے اور عالم بھی تھے، جبکہ بنی اسرائیل کے علماء سب حافظ نہ تھے، عامل بھی تھے تو مکمل نہ تھے، بلکہ ان کے لیے کچھ تھا. اور جو بنی اسرائیل تھی اس کے لیے تو بہت تھوڑا تھا کہ وہ جب صرف اس کے ظاہر پر ہی عمل کر لے، اس کی شریعت پر ہی عمل کر لے تو بہت کچھ. یہی وجہ ہے کہ قرآن ایک مقدس ترین کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام بھی اس قرآن کے بعض چیزوں کو سمجھ نہ سکے، کیونکہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور جب قرآن سکھانے والا خدا اور سیکھنے والے مصطفیٰ اور سکھایا جانے والا قرآن ہے تو بیچ میں جبریل کو بھی خبر نہیں ہے کہ رب نے کیا سکھایا. جبریل السلام وہی لے کر کے آ رہے ہیں، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم را. جب یہ حروف مقطعات کو لے کر کے آئے تو حضور جب انہوں نے پڑھا الف، حضور نے کہا میں سمجھ گیا. کہا لام، کہا میں سمجھ گیا. کہا میم، حضور نے کہا میں سمجھ گیا. جبریل السلام حیران ہے کہ یا رسول اللہ میں وہی لے کر آیا، میں نہیں سمجھا. کہا میں سمجھ گیا، میرے رب نے سمجھا. تو بعض تو وہ ہے کہ جبریل بھی نہ سمجھے تو حضور کو اللہ نے پورا قرآن سکھایا اور قرآن کے بارے میں فرمایا تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا واضح بیان ہے، ازل سے لے کر ابد تک، دنیا کے آغاز سے لے کے اختتام تک، بلکہ دخول نار و نعیم تک کا سارا علم قرآن میں، اور اللہ نے سب کچھ حضور کو سکھایا. اب اس امت کے علماء کے لیے، اس امت کے اولیاء کے لیے اللہ نے الگ الگ درجے مختص فرمائے. جس نے جتنی محنت کی اس کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تو لہٰذا قرآن وہ چیز ہے کہ جو جتنا اس کے پڑھے گا، عمل کرے گا، اس میں غور، اللہ نے بار بار دعوت دی کہ تم اس میں غور کیوں نہیں کرتے، تم اس قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے، تم اس کی آیتوں پر غور فکر کیوں نہیں کرتے. آج بھی دیکھیں کہ غیر مسلم، آج یہود و نصارا اس قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں تو اللہ کو نہیں عطا فرماتا، کیونکہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی محنت کو برباد نہیں کرتا. اگر کوئی کافر بھی اس قرآن کو پڑھے گا تو اللہ اسے بھی کچھ نہ کچھ عطا فرما ہی دے گا. جو محبت کی نظر سے پڑھے گا اللہ ایمان عطا کر دیتا ہے، اور جو اس کو تحقیق کی غرض سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو تحقیق کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. آج اسی قرآن کو پڑھ کر کے سائنس میں بہت ساری چیزیں لیتے جاتے ہیں اور نام اپنا لگا دیا، لیبل اپنا لگا دیا یہود و نصارا، جبکہ یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے. بھائی آپ کے پاس تفصیل کے لیے وقت نہیں، تو غرض کہ مسلمانوں کو یہ عبرت کا مقام ہے
کہ جو کتاب ہمارے لیے نازل ہوئی، جس میں ہمارے لیے اللہ نے علم شریعت بھی رکھا، علم ظاہر بھی رکھا، علم باطن بھی رکھا، علم لدنی بھی رکھا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں رکھی، اس میں اللہ نے رحمت بھی رکھی، شفا بھی رکھی، ہدایت بھی رکھی، ہم ہی سے بیان کرنا۔ ہم نے قرآن کو صرف چننے چاٹنے کی حد تک کے سمجھا، بس قرآن کو چن لو بس اور اس کو رکھ دو۔ گھر سو کر کے میں جو تو قرآن جو تو ہمارے عطاقوں میں صرف سجا ہوا، اس پر دھول مٹی بیٹھ رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، غور و تدبر کرنے کے لیے مطابق ہے، اس کو سمجھیں۔ بے شک قرآن وہ کتاب میں پہلے بھی کہا، اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب، اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس کا چومنا بھی ثواب، اور اس کا عمل کرنا تو سب سے بڑھ کر ثواب۔ تو جو اصل چیز ہے عمل، اسی کو ہم نے چھوڑ، بس قرآن کو چن کر رکھ دیا اور عمل کو چھوڑ دیا، جو اصل چیز ہے۔ تو لہٰذا اس پر شکر اور اس پر اسی وقت ادا ہوگا اس مقدس ترین کتاب پر کہ جب ہم اس پر جو ہے تو عمل کریں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جب تورات عطا ہوئی تھی، اس وقت اس کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک شریعت کے تمام احکام تفصیل کے ساتھ، اور دوسرا غیبی علوم تفصیل کے ساتھ۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام لے کر کے واقعہ میں آگے بیان کروں گا، یہ صرف اتنی بات سمجھ لیں، موسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر کے آئے، اور جب قوم کی حالت کو آپ نے دیکھا کہ قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، اور اس قدر جلال آیا کہ آپ نے وہ تورات کی تختیاں زمین کی طرف پٹا دی، زمین کی طرف جو اس کو ڈال دیا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری چیز اٹھا، انہوں نے غیبیہ اس میں سے اٹھا لیے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کتاب کو چھوڑ دیا۔ نبی کا کام ہے اس مضبوطی سے تھامے، اس وقت جلال کی حالت تھی، موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو رکھا اور ہارون علیہ السلام کی طرف دوڑے، ان کی تاریخ پکڑ کر کے انہوں نے جو تورات کی آگے بیان کروں تفصیل سے۔ تو اس وقت جو ہے تو اس وقت تورات سے تفسیر انہوں نے غیبیہ اٹھا لی اور صرف احکام شریعت میں دبا لیے۔ لیکن قرآن وہ ہے کہ جس کو حضور نے اپنے سینے میں رکھا، اللہ نے اس قرآن کو امت کے سینوں میں رکھا، اس لیے آج بھی اور قیامت تک اس قرآن میں انہوں نے غیبیہ محفوظ ہے۔ اب جو بھی عمل کرے گا، جو بھی تحقیق کرے گا، جو بھی اپنے باطن کو پاک کر کے قرآن کو پڑھے گا، اللہ اس پر بھی وہ بات کی نور منتشر فرمائے۔ تو لہٰذا اس کے اندر البتہ ایک چیز بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی اس امت سے بھی جو جھگڑا کتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تعین ہے۔ میں شب قدر کے ذکر میں ایک بار بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس امت سے بعض چیزیں اٹھا رہی ہیں، مکمل اللہ کے علم غیبیہ نہیں اٹھا رہے، لیکن بعض چیزیں اللہ نے اٹھا دی، جیسے کہ شب قدر کا تعین اس رات میں حضور فرماتے کہ میں تمہیں بتانے ہی کے لیے آیا تھا کہ شب قدر کی رات کون سی ہوتی ہے، لیکن دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو اللہ نے اس کی وجہ سے شب قدر کا تعین اٹھا دیا۔ اب تم اس کو رمضان کی اخیر عشریں کی طاقت ہوئے تو غور کریں کہ جھگڑے کی وجہ سے ہم سے شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا۔ آج قرآن میں تمام علوم غیبیہ ہے اور امت آپس میں دست و گریباں ہے، آج ہم آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، آج امت کے اندر ایک ماحول جھگڑے کا ہو چکا ہے، آج کوئی کسی کا غصہ نہیں ہے تو سوچے ہم کیسے قرآن سے فیض پا سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں نہ لڑو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے ٹکڑے کر آپس میں بڑھ گئے، لہٰذا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں اپنے بعد تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری محنت۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ قرآن کو پڑھو اور اہل بیت کا عمل دیکھو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہم نے تو قرآن کو صرف کتابوں میں رکھ دیا اور پیران اسا یا اہل بیت حضور کی آل کو بھی ہم نے چننے چاہنے کی حد تک سمجھا، قرآن کو بھی ہم صرف چن کر رکھ دیتے ہیں اور اگر کوئی آل رسول آتے ہیں تو ان کو بھی چن کر کے بس بھول جاتے ہیں۔ قرآن میں کیا کہا گیا، آل رسول نے کیا تعلیم دی، ہم دونوں کو چھوڑ رہے ہیں، دونوں کے ساتھ ہم نے یکساں سلوک کیا۔ حضور نے دونوں کے بارے میں فرمایا لوگوں میرے بعد قرآن اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن کو ہم نے پکڑا تو صحیح لیکن چننے کی حد تک عمل کے لیے آل رسول کوئی بھی آتے ہیں، کوئی بھی سید آتے ہیں، جیلانیاں آتے ہیں، صرف چننے کی حد تک۔ پیر صاحب آئے، ہاتھ چوم لیے، پاؤں چوم لیے، اوپر سے نیچے تک چوم لیا، لیکن پیر صاحب گئے تو پھر انہوں نے کیا حکم دیا، انہوں نے نماز کی تاکید کی، انہوں نے شریعت پہ عمل کرنے کو کہا، وہ سب گئے۔ یعنی پیر صاحب آئے تو پیر صاحب کو دیکھ کر سب جھوم جاتے ہیں اور پیر صاحب کے جاتے ہی سب بھول جاتے ہیں، کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی حال ہم نے قرآن کے ساتھ بھی کیا اور یہی اہل بیت کے ساتھ بھی کیا۔
تو بھلا ہم کیسے فلاح پا سکتے؟ تو آج بھی اگر گمراہی کے دلدل سے باہر نکلنا ہے، کامیاب ہونا ہے، وانتم الاعلون کے درجے پر فائز ہونا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو سختی کے ساتھ پکڑنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا، تو ہی اس امت کی فلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ اس امت کو جو ہے تو اس پر جو ہے تفضل فرمائے گا، تو قرآن پر عمل کرے، اور نبی کی آل کی تعلیمات پر عمل کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع ہے اور پچھلے ہفتے میں جب مسائل عرض ہوئے تھے، اب نماز کا 5واں فرض سجدہ۔ سجدہ کیا ہے؟ پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور پیر کی انگلیوں کا زمین سے لگ جانے کا نام سجدہ ہے۔ اس میں پیشانی اصل ہے کہ اس کا زمین پر جمنا شرط۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اسے اللہ کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ لہذا سجدہ یہ نماز کی اصل ہے، نماز کا مغز ہے۔ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا، کوئی اس کا کوئی بھی مغز ہوتا ہے، ایسے ہی فرماتے ہیں کہ نماز کا مغز سجدہ ہے۔ لہذا نماز میں اگر سجدہ ہی نہ ہو تو پھر وہ نماز نہیں۔ سجدہ بڑی اہم عبادت ہے۔ لہذا ہماری شریعت غیر خدا، بلکہ ہر نبی کی شریعت غیر خدا کو سجدہ تعبدی یعنی عبادت کا سجدہ کرنا شرک رہا، اور ہماری شریعت میں بھی شرک۔ لیکن سجدہ تعظیم کے لیے کسی کے سجدہ کرنا یہ پچھلے انبیاء کی شریعت میں جائز تھا، لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں یہ بھی حرام ہے۔ اب سجدہ صرف اللہ کے لیے، لہذا صرف اللہ کو سجدہ کریں۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت میں غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ۔ اس امت میں سجدہ جو ہے تو سجدہ تعبدی تو ہر جگہ میں حرام، لیکن سجدہ تعظیمی اس امت میں بھی جو حرام ہو گیا۔ سجدہ تعبدی شرک تھا اور یہ بھی حرام ہو گیا۔ لہذا سجدہ بڑا اہم ہے۔ اللہ کی حضور جب جھکے نا تو صرف سر ہی نہ جھکائے، اپنے دل کو بھی جھکائے، اپنے خیالات کو جھکا دے، کیونکہ سجدہ یہ ہے کہ انسان زمین پر اپنا سر رکھ دے۔ یہ عاجزی کی انتہائی کی دلیل ہے۔ سر تو سب سے اہم چیز ہے انسان کے جسم پر، جب سر ہی نہ رہے تو بدن وجود کسی کام ہے۔ اس سر کو جب بندہ اللہ کی خاطر زمین پر رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑا کرم فرماتا ہے کہ بندے تم نے عاجزی کا اظہار کیا، اپنا سر میری بارگاہ میں جھکا دیا۔ تو آج ہوتا تو یہ ہے کہ بظاہر سر تو جھک جاتے ہیں لیکن دل نہیں جھکتے، ہمارے خیالات نہیں جھکتے، ہماری انا نہیں جھکتی، ہماری عقل نہیں جھکتی، ان کو بھی جھکانا ہے۔ بظاہر سجدہ جو ہے تو سر کے جھک جانے کا نام ہے، لیکن حقیقت سجدہ یہ ہے کہ انسان کی انا جھک جائے، انسان کا عقل پن جھک جائے، انسان جو ہے تو تمام اس کی نفسانی خواہشات جھک جائے اور ہر چیز کو کر دے، صرف اللہ کا ہو کر کے رہے۔ یہ کیا کہ سجدے سے سر اٹھایا اور ادھر اپنی انانیت کی پھر کے مارے جا رہا، یہ کیسا سجدہ ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو کیا سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نیچا۔ وہ سجدہ ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب سجدہ کرے نا تو اپنے سر کے ساتھ دل، خیالات، تمام چیزوں کو جھکا دے، اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلے۔ اپنی جب انسان سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اللہ اس کی علامت یہی ہے کہ اللہ اس کی تمام چیزوں کو جھکا دیتا ہے، اس کی نگاہیں بھی جھکا دی جاتی ہے غیر کی طرف اٹھنے سے، اس کے ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتا ہے کسی غیر کی طرف اٹھنے سے، ہر چیز کو اللہ اس کی محفوظ فرما لیتا ہے۔ جب انسان خدا کے اس کو جھک جائے تو اسے کسی دنیا دار کے سامنے جھکنے کی اللہ نوبت نہیں آتی، لیکن اگر انسان صرف ظاہر میں جھکے اور باطن میں نہ جھکے تو پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بہرحال تو ایک مسائل سن لیجیے۔ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا فرض ہے، 10 انگلیاں ہمارے پیر، 10 میں سے سجدے کی حالت میں ایک انگلی کا پیٹ جو ہے پورا ایسا کھڑا نہیں رکھنے کا۔ بعض لوگ جو ہے نا جب اس میں جاتے ہیں ایسا کھڑا پیر رکھتے ہیں یا کوئی اٹھا لیتے ہیں زمین سے، تو اس میں تو نماز نہیں۔ تو 10 انگلیاں ہیں، 10 میں سے ایک انگلی کا پیٹ اس طریقے سے پوری انگلی جو ہے تو مڑ جانی چاہیے۔ یہ ایک انگلی 10 میں سے اس کا ادا جانا فرض ہے۔
اور ہر پیر دونوں پیر 3 انگلیاں، ایک تو فرض ادا ہوا لیکن اس کے علاوہ 3 انگلیوں کا لگنا واجب اور 10 انگلیوں کا پیر زمین سے لگنا سنت. تو نماز اس طرح سے پڑھے کہ فرض بھی ادا ہو، واجب بھی ادا ہو، سنت بھی ادا ہو. جب سنت کے مطابق پڑھو گے تو ہر چیز کا ثواب ملے گا اور نماز حق بد کرنی ہوگی، کامل کرنی ہوگی. تو لہٰذا جو اسی طریقے سے اپنی نماز میں پیر کی انگلیوں کو رکھے. بعض لوگ کھڑی کر دیتے ہیں تو ان کا کسی کا تو فرض ہی چلا جاتا ہے، فرض ہے تو نماز باطل، اور فرض ادا ہوا لیکن واجب چھوٹا تو نماز مقبول تحریم اس کا دہرانا واجب. اور اگر سنت چھوٹی تو پھر سنت کے ثواب سے محروم رہ جائے. لہٰذا مسائل کو ذہن رکھے اور نماز کی اصلاح کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے میں جو غلطی ہے اسے معاف فرمائے. توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.